أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 اور 145 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا، اللہ کریم نے ان سے کلام فرمایا۔ عجب ماحول اور کلام کی تاثیر سے دل پر اثر ہوا، کہنے لگے یا اللہ مجھے اپنی ذات بھی دکھا دے، اپنا آپ مجھے دکھا دے، میں ایک نظر تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، زیادہ شوق ہے تو ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ پر ہم کچھ تجلی گراتے ہیں اپنی صفات کی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم بھی دیکھ لینا۔ تو جب تجلی اس پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر اس کو برداشت نہ کر سکے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا اٹھے، کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں تیری طرف، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ پھر ان کو کتاب عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتاب میں پڑھا بہت سی شانیں ہیں، ایک بعد میں آنے والی امت کی ہیں، 1 2 3 4 5 بہت سی شانیں پڑھ کے کہا یا اللہ یہ میری امت کا دھرم ہے، یہ محمد کی امت ہوگی، اس کی اتنی شانیں ہوں گی۔ تفسیر بعد میں کسی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں تیرے دور کے زمانے کے لوگوں میں سے چن لیا ہے، سب سے افضل کیا ہے تمام لوگوں پر، اور خصوصاً تجھے اپنا کلام عطا فرمایا ہے، تو اس سے ہم کلامی بھی کی ہے، کتاب بھی تمہیں دی ہے، میرے ساتھ کلام بھی کیا، تمہارے واسطے خاص عظمت کی بات ہے، یہ میں خوش ہونا چاہیے۔ وَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے لو اور شکر گزاروں میں رہو، بہت کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کتاب کی تختیاں جو ان کو دی تھیں، مختلف روایات ہیں کس شے کی تھیں، درخت کی تھیں، بیری کے درخت کی تھیں، زبرجد کی تھیں، زمرد کی تھیں، ہیرے کی وہ تختیاں تھیں بڑے بڑے سائز کی، جو ان کو دی گئی لکھی ہوئی۔ ان تختیوں میں ہم نے ہر چیز کی نصیحت لکھی، ہر شے کی تفصیل لکھی، احکامات بھی تھے اس میں، ارشادات بھی تھے، اور دیگر معلومات بھی تھیں، غیب کی باتیں بھی تھیں، بہت کچھ تھا اس میں۔ تو فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جو احکامات اس میں ہیں سب پر عمل کرو مضبوطی کے ساتھ۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی فرماؤ اور حکم دو کہ یہ کتاب میں جو احکامات آئے ہیں بڑے اچھے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، ان کو لینا ہے اور مکمل طور پر اپنانا ہے، سارے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، پھر ہم تمہیں ان قریب فاسقوں کا، بے حکموں کا، جو نافرمان تھے ان کا گھر دکھائیں گے۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ معنی ہے کہ قیامت کے روز ان کا ٹھکانہ دکھائیں گے، جہنم میں وہ جائیں گے۔ دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو مصر اور شام کی سلطنتیں جو ہیں وہاں جانے کا موقع ملے گا، دیکھیں گے آپ مصر میں فرعون کی جو حکومت تھی، ان کے لشکروں کا جو حال تھا، وہاں پر بڑے موج کرتے، وہاں کیا حال ہے ان کا، اجڑے ہوئے مکانات ملیں گے ان کے،
اور پھر اسی طریقے سے عاد اور سمود کی قوم کے تباہ شدہ حالات، ان کے مکانات، ان کے آبادیاں ملیں گی، تم جا کر دیکھو گے۔ اور بعد میں بھی عرب کے لوگ جو تھے جا کر دیکھتے رہے کہ کیا حال ان کا ہوا، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کی مخالفت کرتے رہے، نہ مانتے رہے، انکار کرتے رہے، تو ان کے تباہ ہو گئے خود بھی، اور ان کے گھر بار بھی تباہ ہو گئے۔ کہ وہ بھی تمہیں سکھا دیں گے، اور تمہیں عظمتیں دی ہیں، ان کو بھی یاد کرو، اللہ کا شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم اعظم والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب